بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال میں۔ ہم سب کا پاکستان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جیل میں ہیں۔ انہیں ان کے ذاتی معالج سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے دلیر سپاہی ایک بیان دیتے ہیں تو قلم فروش اس بیان کی پارٹی ذرائع سے یا باوثوق ذرائع سے تشریح کرتے ہیں، اور ان کی اس تشریح کو سوشل میڈیا میں عمران خان کے چاہنے والے بڑھا چڑھا کر پوسٹ کرتے ہیں، جس سے حکومت وقت اور ان کے درباریوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور ان کی اس بے چینی اور واویلے میں عمران خان کی وطن دوستی کی سوچ کو چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف میں کئی ایک میر جعفر ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے نقاب میں ان میر جعفروں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں، اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عام باشعور عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ رمضان مبارک سے قبل عمران خان کے چاہنے والوں کو دنیا بھر نے جوش و خروش میں سڑکوں پر دیکھا۔ یہی ایک عالمی لیڈر کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پریس کانفرنس میں کسی درباری صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے، تو آپ نے جواب میں کہا، جس سے آپ نے سنا یہ سوال جا کر اس سے کریں کہ کون ایسا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میرا لیڈر جیل میں ہے، لیکن دنیا بھر میں اس کا نام عزت اور احترام سے لیا جا رہا ہے، اور جو غاصب اقتدار میں ہیں ان سے متعلق دنیا کیا کہتی ہے یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ عمران خان کے دلیر سپاہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنائے جانے کا اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے تشہیر میں فارم 47 کے غاصب حکومت کے درباری اہل قلم نے بہترین کردار ادا کیا اور ادا کر رہے ہیں۔ ایک تنزیہ نگار لکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ایک متنازع منصوبہ یعنی عمران خان رہائی فورس قائم کرنے کے اقدام سے روکنے کے لیے مداخلت کی ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ براہ راست اور سینئر پارٹی رہنماؤں کے ذریعے کی جانے والی یہ مداخلت ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جیل میں قید پارٹی کے بانی عمران خان کو رہا کرانے کے لیے ایک مخصوص فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے دو ٹوک انداز میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خبردار کیا کہ کسی بھی ایسے گروپ کا قیام جسے فورس کہا جائے، خصوصاً اگر اس کے ارکان سے کسی سیاسی مقصد کے لیے حلف لیا جائے، تو اسے غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اقدام عسکریت پسندی کے دائرے میں بھی شمار ہو۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نجی سطح پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے نے مرکزی قیادت میں تشویش پیدا کی ہے، کیونکہ کسی نیم تنظیمی فورس کی تشکیل پارٹی کو قانونی کارروائی اور محاذ کو فروغ دینے کے لیے الزامات کے زد میں لا سکتی ہے۔ یہ معاملہ حالیہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نمایاں طور پر زیر بحث ہے، جہاں شرکاء کو اس موضوع پر عوامی سطح پر تبصرہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت اور ممکنہ طور پر نقصان دہ اندرونی تنازع کو محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ پی ٹی آئی کے اندر حکمت عملی کے حوالے سے بڑھتے اختلافات کی نشاندہی کرتا ہے، ایک ایسے موقع پر جب پارٹی ایک پیچیدہ سیاسی ماحول کا سامنا کر رہی ہے۔ اس وقت بعض رہنما جارحانہ انداز سے متحرک ہونے کے حامی ہیں، جبکہ دیگر محتاط اور قانونی طور پر قابل دفاع راستہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو رہائی فورس قائم کرنے کا آئیڈیا روپوش پی ٹی آئی رہنما مراد سعید نے دیا ہے۔ سہیل آفریدی کو بھی خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے منصب کے لیے
مراد سعید کا نامزد کردہ امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان سہیل آفریدی کو ذاتی طور پر پہلے نہیں جانتے تھے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔